ہمیشہ استغفار کرنے کا. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہ ہونے کے بعد ہی استغفار ہوتا ہے. نہیں، استغفار ایک مستقل ذکر ہے. گناہ ہونے کے بعد تو کرنا ہی ہے استغفار. گناہ کے بغیر بھی جیسے ہم سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویسے مستقل استغفار ایک مشغلہ ہونا چاہیے ہمارا. طبرانی کی ایک روایت میں پیارے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، فرماتے ہیں طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ کل حشر کے میدان میں جس کا نامہ اعمال جب کھولا جائے، جس کے اعمال کا دفتر جب کھولا جائے، تو نامہ اعمال کے ایک ایک پیج اور ایک ایک صفحے پر استغفار 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 ملے. اللہ اکبر. ہاں، ایسا کب ہوگا میرے بھائی؟ ہمارے نامہ اعمال کے ہر پیج پہ استغفار لکھا رہے. پیارے نبی کرے خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کا نامہ اعمال کھلنے پر ہر پیج پہ استغفار نظر آئے. ایسا اسی شخص کے نامہ اعمال میں ہوگا جس کی زندگی کا ہر دن استغفار میں جائے. زندگی کے ہر دن کو اگر استغفار میں گزاریں گے، شعور کے ساتھ ہر دن استغفار کریں گے، تو پھر ہمارے نامہ اعمال کے ہر پیج اور ہر صفحے پہ کل حشر کے میدان میں استغفار کی عبادت ملے گی. اور پیارے نبی کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے نامہ اعمال کے ہر پیج پہ استغفار ملے. اور میرے بھائی، قرآن اور حدیث کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو ایک چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر عبادت کے خاتمے پر استغفار کا حکم دیا ہے. دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاں فرض نماز کوئی بھی نماز ہو، 5 نمازوں میں سے کوئی نماز، پیارے نبی کی سنت تھی، پیارے نبی جیسے ہی سلام پھیرتے کیا کہتے تھے؟ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. ہم نے تو نماز پڑھی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے. بھائی کسی غلط منظر پہ نظر پڑی فوراً بولے استغفر اللہ. یہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ غلط منظر کو دیکھا استغفار کر رہا ہے. زبان سے کچھ گالی نکل گئی، فوراً احساس ہوا کہتے ہیں استغفر اللہ. لیکن یہ کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے ہم نے، اور پیارے نبی کہتے ہیں سلام پھیرتے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو. حتیٰ کہ تہجد کے سلسلے میں تہجد پڑھنے والے تہجد گزار بندے بھی جب تہجد سے فارغ ہوتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو عبادت میں جاگ کر گزارتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے، رات کا آخری حصہ آتا ہے، تہجد پڑھنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا قرآن پڑھو، سورہ بقرہ میں حج کا ذکر ہے. حج کا ایک اہم ترین رکن ہے عرفہ کا قیام. اللہ نے جہاں عرفہ کے قیام کا تذکرہ کیا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. عرفہ سے جب عرفہ کا قیام کر چکو تو عرفہ سے مزدلفہ آتے ہوئے اللہ سے استغفار کرو، کہو استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں بھائی؟ استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے. ایسا کیوں ایک کتاب و سنت میں فرض نماز کے بعد استغفار کا حکم، تہجد کے بعد استغفار کا حکم، اور حج کی عبادت کے بعد استغفار کا حکم جانتے ہو کیوں ہے؟ گویا نمازوں کے بعد، عبادت کے بعد مجھے اور آپ کو استغفار کرنے کا جو حکم دیا ہے، یہ ایک طرح سے بندے کی جانب سے یہ اقرار ہے، اعتراف ہے کہ پروردگارا ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نماز تو پڑھی ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ جیسی پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھی ہے، لہذا معاف کر دیں ہمیں. ہم نے تہجد تو پڑھی ہے، لیکن شاید تہجد میں جیسا خشوع خضوع ہونا چاہیے تھا ہماری تہجد میں وہ خشوع خضوع نہیں رہا، لہذا استغفر اللہ معاف کر دے ہمیں. اس سے یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس احساس سے آپ استغفر اللہ پڑھیں گے نا، کبھی میرے اندر آپ کے اندر عبادت کا غرور نہیں پیدا ہوگا. شیطان بڑی آسانی سے عبادت کا نشہ پیدا کر دیتا ہے، عبادت کا غرور پیدا کر دیتا ہے. ارے میں صف اول کا نمازی، مجھے ایسا بولتا ہے تو ہاں
عبادت کا غرور نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اس احساس کے ساتھ آپ استغفار کرتے نماز کے بعد کہ پروردگارا نماز تو پڑھی ہے مگر اس اقرار کے ساتھ کہ جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی، معاف فرما دے، جو کمی رہ گئی وہ درگزر فرما دے، معاف فرما دے۔